لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ مسلمان خوشی میں بھی اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق کو نہیں بھولتا اور غم میں بھی اپنے مالک کو نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے جو ہر حال میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے ہر وقت مجھے یاد رکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ اے اللہ مجھے تو قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ پھر شیطان نے ایسی بات کہی کہ جو شیطان ہی کہہ سکتا ہے، بات ہی شیطان والی۔ اس نے اپنی خباثت ظاہر کر دی، اپنے جرم کو اللہ تعالیٰ پر ڈال دیا۔ کہنے لگا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور میں اس کے سامنے دنیا کی زینت کو پیش کروں گا۔ اس زینت میں لگ کر تیرے یہ بندے گمراہ ہوں گے، ہلاک ہوں گے۔ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، لیکن خود کہتا ہے کہ جو مخلص بندے ہیں میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ مخلص ایک ہوتا ہے مخلص اور ایک ہوتا ہے مخلص، لام کے اوپر زبر۔ عربی میں فرق زیر زبر سے بہت پڑتا ہے، اردو میں بھی پڑتا ہے، بکری اور بکری الفاظ حروف تو وہی ہیں لیکن زیر اور زبر کے فرق سے معنی بدل گئے۔ مخلص اور مخلص اس میں فرق ہوتا ہے۔ مخلص مفعول ہے، اسم مفعول ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے اخلاص عطا فرمایا وہ مخلص ہیں، اور مخلص وہ ہوتے ہیں جو اخلاص حاصل کرنے کی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مخلص اسم فاعل ہے اور مخلص اسم مفعول ہے۔ تو کہتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ جو مخلص ہوں گے، جس کو تو نے اخلاص دیا ہوگا، تیرے خاص بندے ہوں گے، وہ میرے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو تیری اتباع کریں گے میں تجھے بھی اور ان کو بھی جہنم میں داخل کروں گا، اور جہنم سے تم جیسوں کو میں بھر دوں گا، تم جیسوں سے بھر دوں گا۔ شیطان انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری اطاعت کریں، میری فرما برداری کریں، میرے حکم پر چلیں، تاکہ یہ دنیا میں بھی عذاب سے بچ جائیں اور آخرت کے دردناک عذاب سے بھی بچ جائیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے ہمیں خوشی منانے کا طریقہ بھی بتایا اور غم منانے کا بھی طریقہ بتایا۔ غم کے اندر بھی انسان صبر کا دامن نہ چھوڑے، اور خوشی میں بھی انسان اللہ تعالیٰ شانہ کی اطاعت اور فرما برداری اور سنت کو نہ چھوڑے۔ یہ ہے دین۔ یہ دین نہیں ہے کہ جب جی چاہا تو نیک عمل کر لیا، جب جی نہ چاہا تو نہ کیا۔ اس کو دین نہیں کہتے۔ دین یہ ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کے حکم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں ہر حال میں۔ جو عنوان چل رہا ہے شادی کے عنوان چل رہا ہے، اور یہ ذرا تھوڑا سا ایک کڑوا عنوان ہے۔ شادی کرنا ایک مسلمان کی، ایک انسان کی ضرورت بھی ہے اور ایک خوشی کا موقع بھی ہے، لیکن شادی حقیقی خوشی وہ دلاتی ہے، وہ شادی جس میں اللہ کا حکم پورا کیا گیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پوری کی گئی ہوں، وہ شادی حقیقی خوشی کا باعث ہوتی ہیں۔ جس شادی میں اللہ کی نافرمانی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض ہو، وہ شادی
وقتی خوشی کا سبب تو ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر جو پریشانیاں شروع ہوتی ہیں، اور پھر انسان 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد جب پریشانیاں آتی ہیں تو انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کسی نے کوئی جادو کروا دیا۔ یہ یاد نہیں رہتا اس کو کہ میں نے شادی کے موقع پر گناہ کبیرہ کے مجموعے کو جمع کیا تھا، کتنے گناہوں کو میں نے جمع کیا تھا اور میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی تھی۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم دین سے دور ہو گئے، ہٹ گئے، اگر مرتد ہو گئے تو میں تمہیں نکال باہر کروں گا۔ وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، میں تمہیں نکال باہر کروں گا اور ایک نئی قوم کو لے آؤں گا۔ اور وہ قوم کیسی ہوگی؟ وہ ایسی ہوگی کہ جو وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گی، وہ محبت والی قوم ہوگی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم دین کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، کوئی بھلے سے کچھ کہتا رہے، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل کرنا ہے۔ آج ہمارا معاملہ برعکس ہو گیا کہ ہم اپنے فنکشنز میں، اپنی شادیوں کے اندر وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں کہ ہم کسی دیندار کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی دیندار لوگ کیا کہیں گے، علماء کیا کہیں گے، بزرگ کیا کہیں گے۔ نہیں، ہم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں، یہ جو میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم دین اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک شعبے میں تو دین پر عمل کر لیا اور دوسرے شعبے میں دین کو ایک طرف رکھ دیا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری شادی بیاہ میں دین آتا ہے، دستک دیتا ہے کہ او بھائی مجھے اپنی شادی کے اندر شامل کر لو۔ ہم کہتے ہیں کہ دین صاحب تمہارے ساتھ ملاقات مسجد میں ہوگی، ہمارے تو بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، ہمیں تو اپنی خوشی منانے دو۔ دین تاجر کے پاس آتا ہے کہ مجھے اپنی دکان میں داخل کر لے۔ ہم کہتے ہیں کہ دین صاحب تمہارے سے ملاقات مسجد میں ہوگی، یہ تو میرے کاروبار کا مسئلہ ہے۔ اللہ حاضل قیاس، آپ اس کے اوپر قیاس کر لیں اپنے ہر شعبے اپنی زندگی کے اندر کہ کیا ہمارے زندگیوں میں، ہمارے شعبوں کے اندر دین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ ان کی مان لی، کچھ اپنی شادی بیاہوں کے اندر ہندوؤں کے رسموں کو داخل کر لیا، عیسائیوں کے رسموں کو شامل کر لیا، یہودیوں کے طریقے کو شامل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ یہ بہت سخت وعید ہے۔ جتنی وعیدیں آئی ہیں نا، گناہوں پر وعیدیں آئی ہیں، ان وعیدوں میں یہ وعید انتہائی خطرناک ہے، اس لیے کہ دیگر گناہ کرنے پر اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں معاف فرما دیں گے اور ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ لیکن یہ وعید اتنی خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے اگر ایمان ہی سلب ہو گیا تو پھر معافی کا تصور ہی آپ بھول جائیں۔ یہ جو فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، یہ انتہائی خطرناک قسم کی وعید ہے، ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اولا تتبعوا الشیطان خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے پہ مت چلو، اس کی اقتداء مت کرو، اس کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں ہمیں، تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا ہم پورے دین میں داخل ہو گئے؟ ہماری شادیاں کتنے گناہوں کا مجموعہ ہیں۔ میں یہ بعد میں عرض کروں گا، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، سبحان اللہ، صحابہ کرام کی شادیاں کیسے ہوتی تھی، میں اس کو ذرا
پہلے میں بیان کروں گا، پھر اس بات کو میں بیان کروں گا کہ ہماری شادیاں خود دیکھتے ہیں کہ کتنے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ صحابہ کرام کی شادیاں کیسے ہوتی تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کیسے ہوئی ہیں؟ انتہائی سادگی کے ساتھ، انتہائی سادگی کے ساتھ۔ ادھر بات ہوتی تھی، رشتے کی بات ہوتی تھی، ادھر نکاح ہوتا تھا اور ادھر رخصتی ہوتی تھی۔ اور ولیمہ کتنا؟ کھجوریں رکھ دی دسترخوان پہ، سب نے کھا لی، ولیمہ ہو گیا۔ اور کسی غریب کے پاس کچھ نہیں، ولیمہ کرنے کے لیے کچھ نہیں، تو صحابہ کرام اپنے گھروں سے کھانا لے آئے اور ان کے گھر دسترخوان بچھا کر مل کر کھانا کھا لیا اور بھائی کا ولیمہ ہو گیا۔ اتنی سادگی کے ساتھ شادی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی؟ تو کیسے ہوئی؟ دلچسپ بات سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شادی ہوئی نا، وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بہت کم آپ نے سنا ہوگا۔ یہ تو سنا ہوگا آپ نے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھی۔ در حقیقت ان کے والد صاحب وہ بڑے تاجر تھے، بڑے مالدار تھے، سرداروں میں سے تھے۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کر دی تھی اپنی تجارت۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریش کی بہت سمجھدار خاتون تھی۔ 2 شوہر پہلے انتقال کر چکے تھے، ایک شوہر سے شادی ہوئی، تھوڑے دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، پھر دوسرے سے شادی ہوئی، اس کا بھی تھوڑے عرصے کے بعد انتقال ہو گیا۔ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی اور مزید شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو دل دے بیٹھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بہن تھی، ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ایک ساتھی، یہ 2 چرایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو بہن تھی وہ ان کی اجرت نہ دے سکی، تو وہ اجرت اپنی مزدوری لینے کے لیے وہ جو دوسرے ساتھی تھے وہ جاتے تھے اور جا کے اپنی اجرت مانگتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے تھے۔ یہ دوست ان کو آپ کو کہتے تھے کہ آپ بھی چلیں اجرت لینے کے لیے، تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شرم و حیا کتابوں میں آیا کہ کنواری لڑکی کی اس سے بھی زیادہ شرم و حیا تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس نے جا کر اپنی اجرت مانگی تو اس خاتون نے کہا کہ آپ کے دوسرے ساتھی کدھر ہیں، وہ کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے کہ میں نے تو ان سے کہا تھا کہ آپ بھی چلیں اجرت لینے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ اس خاتون نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کا ذکر کیا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی تھی۔ اور پھر وہ واقعہ ہوا جو آپ کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ شام کا سفر ہوا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان لے کر گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام بھی ساتھ تھا، تجارت میں دگنا نفع ہوا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے، نفیسہ نام تھا، پیغام بھیجا کہ کیا آپ شادی نہیں کرنا چاہتے؟ کہ جی میرے ساتھ کون کرے گا شادی، میرے پاس تو مال و دولت نہیں ہے۔ اس نے اپنی گارنٹی دی کہ اچھا ہم انتظام کر دیں گے اگر آپ شادی کرنا چاہیں۔ کس سے؟ کہ خدیجہ سے۔ چنانچہ آپ نے آمادگی کا اظہار کیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ جو بات اب سنانے لگاؤں نا آپ کو، آپ نے شاید یہ پہلے نہ سنی اور انتہائی دلچسپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو آفر قبول فرمائی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میرے والد سے بات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کے والد تو میری بات نہیں سنیں گے، وہ تو بہت مالدار ہیں، وہ کبھی بھی نہیں کریں گے آپ کے ساتھ میرا نکاح۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہیلا بتایا، کہنے لگی کہ آپ ان کے پاس اس حالت میں جانا جب انہوں نے خوب شراب پی ہوئی ہوگی۔ یہ شراب بہت بعد میں حرام ہوئی ہے، آپ کو بات عجیب لگے گی، یہ مدینہ منورہ میں یہ صحابہ کرام بھی پیا کرتے تھے، اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی، یہ مدینہ منورہ میں حرام ہوئی ہے شراب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر کیا، اور وہ زمانہ جاہلیت تھا،
جاہلیت کا زمانہ تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا پکایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کو بھی بلا لیا اور ان کو کھانا کھلایا، اور انہوں نے شراب جب پی تو خوب نشے میں تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ اس وقت بات کرنا جب وہ نشے میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بات کی تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے جی مجھے منظور ہے، اور حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا دیا، نکاح ہو گیا۔ صبح کو جب اٹھے ان کے والد تو لباس بھی بدلا ہوا تھا، کچھ رنگ بھی لگا ہوا تھا، کہنے لگی یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ ابا جان آپ نے رات میرا نکاح کیا ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو نہیں نکاح کیا۔ نہیں آپ نے کیا ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ انکار کریں گے؟ سرداروں کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ کہتے اچھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنے شروع کیے، کہنے لگے اچھا وہ اتنا اچھا آدمی ہے، ٹھیک ہے میں نے نکاح کر دیا تمہارا۔